الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من صدقة والصيام؟ قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، ہر زمانے میں امت کا اتحاد ضروری رہا، لیکن بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ وہاں امت کا اتحاد ضروری سے بھی زیادہ کوئی لفظ اگر ہو تو وہ استعمال کیا جائے کہ وہ ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو تربیت کی، اپنی امت کی جو تربیت کی، وہ اس بات پہ کی کہ امت متحد رہے، اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتے ہیں. جب قرآن کریم کا مطالعہ کریے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ جا بجا اللہ رب العالمین نے اس اتحاد کی اہمیت اور اس اتحاد کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے، مختلف پیرائے میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے بندے آپس میں اختلاف نہ کریں، متفق اور متحد رہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کی تربیت ان خطوط پہ کی اور ان بنیادوں پہ کی جن بنیادوں میں اختلاف کا دور دور امکان نہیں رہ جاتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرامین عطا فرمائے کہ جن کی بنیادوں پر معاشرے کی تربیت ان خطوط پہ کی جا سکتی ہے جن خطوط پہ کر کر معاشرہ آپس میں شیر و شکر ہو جاتا ہے. اور اللہ کے دشمنوں، اللہ کے باغیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والوں کی کوشش اور محنت ہمیشہ اس بات پہ رہی کہ انتشار رہے، بلکہ ان کی حکومتوں کی بنیاد اس بات پر ہے
ڈیوائڈ اینڈ رول کہ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپس میں متفق رہو۔ اگر آپ ہجرت کا زمانہ دیکھیں گے تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ مواخات کا کیا کہ مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بھائی کی حیثیت سے تعارف کروا دیا، اور مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ کا بھائی بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تربیت فرمائی کہ انصار صحابہ انتہائی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو مہاجر صحابہ انتہائی خودداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور تاریخ حیران رہ جاتی ہے اور مورخ کا قلم گنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کون سا فرمان تھا کہ ایسی قوم جو صدیوں سے ایک دوسرے کی خون کی پیاسی تھی اور ایک دوسرے کی ذرا سی بھی ناگوار بات برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور ایسی قوم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شیر و شکر کر دیا۔ اگر آپ مدینہ طیبہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہود وہاں پر جو کردار ادا کر رہے تھے اور انتہائی فریب کا کام کر رہے تھے، وہ اوس و خزرج کو لڑائے رکھا تھا، اور اوس و خزرج کو لڑا کر وہ دو کام کر رہے تھے۔ ایک کام یہ کر رہے تھے کہ ان کی معیشت کو تباہ کر رہے تھے اور ان کو سود کے اوپر قرضے دے رہے تھے، اور دوسرا کام یہ کر رہے تھے کہ ایک دوسرے سے ڈرا کر مہنگے داموں، ایک تلوار اگر 100 درہم کی ہے تو اس تلوار کو 500 درہم اور 1000 درہم میں فروخت کرتے، اور ان اسلحے کو حاصل کرنے کے لیے جو رقم درکار ہوتی تو اس رقم کو بھی سود پہ عنایت کر دیتے، اور پھر ان کے افراد مختلف تدبیریں کرتے، کبھی اوس کے اندر جا کے حملہ کرتے اور بھاگ کر خزرج کے علاقے میں آ جاتے، اور کبھی خزرج پہ حملہ کرتے اور بھاگ کر اوس کے علاقے میں آ جاتے، اور پھر سالہ سال جنگ و جدل چلتا رہتا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے خون بہاتے رہتے، حتیٰ کہ عرب کے خطے کی جو چند بڑی لڑائیاں ہیں اور خطرناک ترین لڑائیاں ہیں، ان میں ایک حرب بسوس بھی ہے جس کے اندر خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں، اور صورتحال یہاں تک پیدا ہو گئی تھی کہ انسانیت دم توڑ رہی تھی، اور جزیرۃ العرب کے اندر انسانیت کا وجود خطرے میں تھا، اور اس کے اندر وہی یہودی خبیث دماغ اور بد باطن کردار کام کر رہا تھا، اور اس کے اندر وہ یہ چوکتے نہیں تھے۔ پوری اسلامی تاریخ کے اندر آپ دیکھیں تو وہ چوکتے نہیں تھے کسی کو بھی خرید لیں، اور خریدنے کی مختلف تدبیریں ہوتی، مختلف ہتھ کنڈے ہوتے، اور مسلمانوں کے اندر بھی وہ ایسے افراد خرید لیا کرتے تھے جن کے بارے میں یہ گمان کرنا مشکل ہوتا کہ یہ بھی بکاؤ مال ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ کردار رہا، لیکن جب اسلام آ گیا اور اسلام نے باضابطہ طور پر انسانوں کو انسان بنا دیا اور انسانوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر انسان کے پیدا کرنے والے خالق کائنات کی بندگی میں داخل کر دیا، اور مسلمانوں کے اندر نسلی، زبانی، قومی امتیازات کو ختم کر دیا، تو اس کے بعد یہ ایک منظم سازش کے طور پر اس کے مد مقابل کھڑے ہو گئے، اور اس کے اندر تمام اخلاقی اور تمام انسانی حدود کو کراس کر دیا، عبور کر دیا، اور ہر وہ خرمستی کی جس سے ان کے مفادات کو فائدہ پہنچے اور اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی
اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ کے اندر دو قبیلے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے نتیجے میں وہ شیر و شکر ہو گئے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، بلکہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مہاجرین صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آئے تھے، ان کو اپنی جائیداد میں حصے دار بنانے لگے، اپنے زراعت میں حصے دار بنانے لگے، اپنے نجی معاملات کے اندر حصے دار بنانے لگے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور یہ اسلام کی طاقت تھی، یہ کلمہ طیبہ کی طاقت تھی کہ سب کو شیر و شکر کر دیا تھا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑے عجیب غریب انداز سے ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ بتلا دیا کہ پوری دنیا کے اندر اتحاد کا اگر کوئی ذریعہ ہے اور اتحاد کا کوئی بنیادی سبب ہے، اتحاد کی کوئی بنیادی اساس ہے، تو وہ صرف حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ اور یہ ایک واحد نقطہ ہے جس نقطے پہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، افتراق نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ اور وہ نعمت کیا تھی؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تمہاری حالت تو یہ تھی کہ جیسے کہ ایک دہکتا ہوا لاوا ہو اور ایک ایسا گڑھا ہو جس کے اندر آگ کے شرارے بلند ہو رہے ہوں اور تم گرنے کے در پہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی برکت سے، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اسلام کی برکت سے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ان سے تم کو نکال لیا، بچا دیا تم کو۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو اس انداز سے سمجھایا اور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، یعنی تم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، تم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام۔ جب تمہارے باپ تمہاری ماں ایک ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ فخر، ایک دوسرے کی نسلی امتیازات، ایک دوسرے کے دشمن ہونا، یہ کہاں کی دانشمندی؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، کہ اے پروردگار عالم پھر آپ نے ہم کو مختلف قوموں میں کیوں پیدا فرمایا، مختلف فرقوں میں کیوں پیدا فرمایا، مختلف قبیلوں میں کیوں پیدا فرمایا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے جو تم کو مختلف گروہوں میں اور مختلف قوموں میں، مختلف طبقوں میں، مختلف قبیلوں میں بانٹا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لتعارفوا، اس میں حکمت ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ایک عبداللہ ہے، وہ عبداللہ کراچی کا رہنے والا ہے، ایک عبداللہ ہے وہ لاہور کا رہنے والا ہے، ایک عبداللہ ہے وہ برطانیہ کا رہنے والا ہے، ایک عبداللہ ہے جو فلپائن کا رہنے والا ہے، ایک عبداللہ ہے جو ملیشیا کا رہنے والا ہے، ایک عبداللہ ہے جو اندلس کا رہنے والا ہے، ایک عبداللہ ہے جو بخارا کا رہنے والا ہے، ایک عبداللہ ہے جو سمرقند کا رہنے والا ہے۔ لتعارفوا، تاکہ تم شناخت کر سکو۔ یہ کوئی فخر کے لیے نہیں، اور فخر کی کوئی بات ہے اور امتیاز کی کوئی بات ہے تو سنو، اللہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے تمہارے سب کے خالق ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو بنیادی امتیاز ہے اور جو قابل فخر بات ہے، قابل
بھروسہ بات ہے وہ بات ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو گویا اللہ رب العالمین اس زمین کے اوپر بھی اپنے بندوں میں اتفاق چاہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے اندر اتفاق چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع پہ اللہ رب العالمین نے تو اتنی عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھو آپس میں جھگڑا مت کرو، اگر تم آپس میں جھگڑا کرنے لگو گے فَتَفْشَلُوا، تو تم سست ہو جاؤ گے، تم اپنے دشمن کے مقابلے میں کمزور پڑ جاؤ گے، اور تمہارا دشمن چاہتا یہی ہے۔ اور تمہارے دشمن کی حالت اگر سننا چاہتے ہو تو ان کی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، اور کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری ترقی چاہتے ہیں، تمہارے ملک کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تمہاری صنعتوں کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اور تمہاری اندر ٹیکنالوجی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، تم کو ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پہ مانتے ہیں، تمہاری یہ خوبیاں تم کو ملیں گی، اور حقیقت ان کی سننا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے بدبختوں سے جا کے ملتے ہیں، اپنے شیاطین سے جا کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے بے ہی خواہ ہیں، اور ہم تو آپ کے تنخواہ دار ملازم ہیں، ہم تو وہ ہیں جو آپ کے گو کو چاٹ کر اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے، ہم وہ لوگ ہیں، اور آپ ہم کو اپنا وفادار سمجھیے، اور ہم کو آپ کچھ اس نمک حلالی کا صلہ عطا فرما دیجیے، اور ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیجیے۔ اور ان کی حقیقت تم سننا چاہتے ہو تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ جب تم کو دیکھتے ہیں ایمان کی حالت کے اندر، اچھی حالت کے اندر، تو قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے گندی غلیظ دشمنی کی باتیں نکلتی، اور ان کی حقیقت یہ ہے عضوا علیکم الانامل من الغیظ، جب تم کو ایمان کی حالت میں دیکھتے ہیں تو اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں کہ حج کے موقع پر اتنا بڑا اجتماع، منا کے اندر اتنا بڑا اجتماع، عرفات کے اندر اتنا بڑا اجتماع، جس میں رنگ و نسل کی تمیز نہیں ہے، جس میں قوموں کی تمیز نہیں ہے، جس میں مالداری اور غریبی کی تمیز نہیں ہے، ایک مساوات، ایک لباس، اور زبان پر ایک ہی کلمہ کہ ہم سب کا پروردگار اللہ ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دنیا سے طبقات آ رہے ہیں، مختلف رنگوں کے لوگ آ رہے ہیں، مختلف قوموں کے لوگ آ رہے ہیں، مختلف قبیلوں کے لوگ آ رہے ہیں، ایک اللہ کے سامنے، ایک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کر رہے ہیں، ایک حجر اسود کو استلام کر رہے ہیں، ایک بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، دو چادروں میں ملبوس ہیں، برہنہ ہیں، سر کھلا ہوا ہے، اور ایک ہی فریاد ہے کہ اے پروردگار، تو ہمارا پروردگار، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہم کو معاف کر دے۔ جب تم کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کی حقیقت اللہ بتلا رہا ہے، کوئی ملا نہیں بتلا رہا، یہ کوئی سیاستدان نہیں کہہ رہا، یہ کسی قوم کا موٹو نہیں ہے، کسی قوم کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جو تمام بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے وہ منہ سے کبھی کبھی نکلنے لگتا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے وہ اس سے زیادہ کہیں تباہ کن ہے، اس سے زیادہ خطرناک۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت امت کی جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ بنیادی ضرورت اتحاد امت ہے، امت کا متحد رہنا، اور ایسے موقع کے اوپر، ایسے مرحلے کے اندر جو قیامت کی نشانی کا ظہور ہو رہا ہو، کہ
کہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی کہ تمہیں تمام اقوام گھیر لیں گی اور تمام اقوام گھیر کر تم پر حملہ کرنے کی، تم کو بانٹنے کی، تمہارے حصے بکھرے کرنے کی دعوت دیں گی۔ جس طرح کے لوگ کھانے کی تھال کے اوپر جمع ہوتے ہیں اور تھال پر جمع ہو کر وہ آپس کے اندر کہتے ہیں یہ لیجئے جناب، یہاں سے لیجئے، یہاں سے لیجئے، ہر آدمی اپنا حصہ نوچ رہا ہوتا ہے۔ تھال پہلے بڑی خوبصورت سے تیار ہوتی ہے، سجی بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ دیر بعد دیکھیے تو اس کا حلیہ بگڑ چکا ہوتا ہے۔ اس طرح امت نے تمام امتوں نے، تمام اقوام نے تم کو گھیر لیا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر امت مسلمہ کا اتحاد کتنا ضروری ہے، ایسے موقع کے اوپر امت مسلمہ کے اندر افتراق کی کوشش کی جا رہی اور اس کی تدابیر کی جا رہی، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے۔ اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرما رہے ہیں، اور اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم هذه الامہ کا خطاب کیا، یعنی اس پوری امت کے حکیم۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت نقل کر رہے ہوں، حکیم هذه الامہ ہوں، جن کو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم کا دیا ہو، تو وہ کتنی اہم روایت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جو نہ مانے وہ مرتد ہے، اور جو مرتدین سے رواداری کرے، جو مرتدین کی بے خواہی کے جذبات رکھے، جو مرتدین سے معاملہ کرے، وہ خود اپنے ایمان کو پرکھ لے، چاہے وہ کسی شکل کے اندر ہو، جتنی مقدس شکل کے اندر ہو، جتنے مقدس کلمات کہہ رہا ہو، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا آپ کا رشتہ، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی محبت نہیں، اس کے علاوہ کوئی الفت نہیں۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو ہاتھ اٹھے گا وہ ہاتھ توڑ دیا جائے گا، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار جو کرے گا، جتنا وہ مقطع ہو، جتنا وہ چقطع ہو، جتنا وہ خوبصورت ہو، جتنا وہ ملمہ ساز ہو، جتنی اچھی باتیں کرتا ہو، وہ واجب القتل ہے۔ تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے یہ فرمان جاری کر کے جا رہے ہیں، اور اس فرمان کو نقل کرنے والے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حکیم هذه الامہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ مجھے بتلاؤ، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلا دوں جو روزے سے زیادہ، نماز سے زیادہ اور صدقے سے زیادہ افضل۔ یہ ایک اسلوب ہوتا ہے، اور یہ بڑا عجیب غریب اسلوب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر طلب پیدا کر دی جائے تو پھر رصد کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کے اندر طلب نہ ہو تو رصد کتنی بھی آپ کے پاس موجود ہو وہ کسی کام کی نہیں، اور دنیا نے اس فلسفے کو تسلیم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف اشتہارات کے ذریعے سے اپنی پروڈکٹ کی ایسی طلب پیدا کرتے ہیں کہ لوگ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اچانک وہ چیز لا لی جاتی ہے اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دنیاوی حکمرانوں کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات فرماتے ہیں امت کے دنیاوی فائدے کی بنیاد پر اور اخروی فائدے کی بنیاد پر، اور دنیاوی حکمران جو بھی بات کہتے ہیں اس میں وہ در حقیقت تجارتی مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں، اور تجارتی مقاصد کو سامنے رکھ کر اس میں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ خریدار کا اس میں فائدہ ہے یا نقصان، اصل ہمارا فائدہ ہونا چاہیے۔ تو دنیا
کا جو نظام چلتا ہے، دنیا دار جو نظام چلاتے ہیں، وہ اس بنیاد پہ چلاتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس کے اندر ہے، دو پیسے کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے ہیں اور جو نظام کو رائج کرنا چاہتے ہیں، اور جس نظام کو رائج کر کے بتلایا، جس نظام کے تحت آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں نے حکمرانی کی اور ٹیکنالوجی اور تمام چیزوں کے اندر ترقی کی اور ترقی کی راہیں کھولی اور نئے نئے فنون کی بنیاد رکھی۔ بعض ان میں ایسے فنون تھے کہ جن فنون کی بنیاد پر آج خود مغرب ترقی کر رہا ہے، اور بعض فنون ایسے تھے کہ ان فنون کو صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین نے بنیاد رکھی، اس کے بعد کوئی اس کو آگے لے کے ہی نہیں جا سکا، جیسے کہ اسماء اور رجال کا علم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں، اس کا تعلق انسانیت کی فلاح سے ہے، اس کا تعلق دنیا کی فلاح اور آخرت کی کامیابی سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو طلب پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور طلب جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر باقی معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے طلب پیدا کر دی، ہدایت کی طلب، آخرت کی کامیابی کی طلب، پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کی طلب، حشر کے اندر سکون کے ساتھ اللہ کے عرش کے سایہ ملنے کی طلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی طلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طلب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طلب صحابہ میں پیدا کر دی تو ایسے عجیب غریب واقعات رونما ہوئے کہ انسانیت دم بخود رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے اور کتنی بلند کردار کے لوگ تھے، اور اپنے بارے میں کتنے بدگمان تھے، اور ہم کتنے پست لوگ ہیں، کتنے بد اخلاق لوگ ہیں، اور اپنے بارے میں کتنے خوش فہم۔ اب آپ دیکھیے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لائق تھے کہ ان کو نبوت ملتی۔ اب ہم اندازہ کر لیں کہ جو لوگ چوڑے چمار، نکمے، نالائق، زانی، حرام زادے، حرام خور اور بدبخت، بد کردار وہ نبوت کا دعویٰ کریں اور ان کی نبوت کو پاگل لوگ تسلیم کر لیں تو اس سے زیادہ کیا بدبختی ہوگی، اس سے زیادہ کیا محروم القسمت کی بات ہوگی۔ تو بہرحال حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کا رتبہ ایسا ہے کہ شیطان جس راستے سے عمر گزرتے ہیں راستہ شیطان بدل لیتا ہے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنت کے اندر ہے، وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر میں نے ایک محل دیکھا جو بہت عالی شان، بہت خوبصورت تھا، اور میں نے معلوم کیا کہ یہ محل کس کا ہے تو مجھے بتلایا گیا یہ عمر کا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، ہم کو تمہاری غیرت کا خیال آیا ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اس محل کو اندر سے جا کے دیکھیں۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل جاتی ہے اور رونے لگتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول کیا میں آپ کے سلسلے میں غیرت کھاؤں گا؟ اتنا بڑا رتبہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب دوسری طرف عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب کا عالم دیکھیے، ان کے اندر جو ہدایت کی جستجو ہے اور بے چینی اور بے قراری ہے اس کا عالم دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کی ایک فہرست دی تھی کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ کے اندر منافقین ہیں، اور جب کسی کا انتقال ہوتا تو لوگ دیکھا کرتے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر شریک ہوئے ہوتے تو جنازے میں شرکت کرتے، اگر وہ شریک نہیں ہوئے تو سمجھ لیتے کہ یہ منافق ہے لہذا شرکت نہیں کرتے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے بتلا دو کہیں ابن خطاب کا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اعلیٰ مقام اور اپنے بارے میں اتنے بدگمان، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں
اور دیکھنے کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارے معاملات کیسے، ہماری معاشرت کیسی، ہمارے اخلاق کیسے، ہمارا کردار کیسا، ہمارا گفتار کیسا، ہمارے اخلاق کیسے، یہ سب چیزیں دیکھیں. اس کے بعد ہم اپنے بارے میں تھوڑا سا سوچیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم کو ولایت کا درجہ ملا ہوا ہے، یا ہم قطب ہیں، یا ہم ابدال ہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دل کے اندر طلب پیدا فرما دی تو وہ اس طرح بے قرار تھے. ایک موقع پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور زار و قطار روتے ہوئے فرما رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرح وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنظلہ کیا بات ہے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں جنت سے قریب، آپ سے قریب اور اپنی آخرت کی فکر کے اندر ہوتا ہوں، لیکن جب میں گھر چلا جاتا ہوں اور گھریلو زندگی کے اندر لگ جاتا ہوں تو یہ کیفیت باقی نہیں رہتی. یہ تو مجھے لگ رہا ہے منافقت ہے. اور وہ زار و قطار رونے لگتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حنظلہ ساعتن فساعتن، یہ وقت وقت کی بات ہے، انسان ایک حالت میں نہیں رہتا. یہ دو واقعے میں نے ذکر اس لیے کیے کہ میں اس بات کی تمہید بتلانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرکم بافضل کا جو جملہ فرمایا کیوں فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں بھی فرما دیتے تو لوگ ان کی بات توجہ سے سنتے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے والوں میں طلب پیدا کرنے کے لیے، جس طرح کے صحابہ میں طلب تھی، جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں طلب ہوتی ہے، تو وہ طلب پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلا دوں جو روزے سے زیادہ، نماز سے زیادہ اور صدقات سے زیادہ افضل ہو. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جو جماعت وہاں بیٹھی تھی انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ضرور ہم کو بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کا اتفاق یہ بہت افضل ہے. اور پھر فرمایا وفساد ذات البین الحالقہ، یہ جو آپس کا افتراق ہے یہ دین کو موڑنے والا ہے، دین کو تباہ کر دینے والا ہے. اگر آپ غور فرمائیں گے تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح نظر آئے گی کہ واقعتاً آپس کا فساد دین کو موڑنے والا ہے. انسان جب فساد میں مبتلا ہوتا ہے، کینہ اس کے اندر، بغض اس کے اندر، عداوت اس کے اندر، اور رنجشیں اس کے اندر، غیبت اس کے اندر، اور مختلف قسم کی کینہ پروری کی باتیں اس کے اندر، اور سازشیں اس کے اندر، اور ایک دوسرے کی حق تلفی اس کے اندر، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا اس کے اندر، تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے، نفلی زکوٰۃ اور نفلی صدقات سے زیادہ افضل قرار دے رہے ہیں کہ آپس کا اتفاق. اور آج امت کے لیے جو انتہائی اتفاق کا زمانہ ہونا چاہیے تھا وہ افتراق کے اندر بدلا جا رہا ہے. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ 1947 سے پہلے ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، اور آج ایک ملک جو معدنیات سے مالا مال ہے، جو مختلف نعمتوں سے مالا مال ہے، جو مختلف صلاحیتوں سے مالا مال ہے، وہ ملک ترس رہا ہے ایک قوم کے لیے. اور یہ ایک قوم بنے گی صرف ہی کلمہ طیبہ کے نتیجے میں. اور اس وقت بھی جو قوم بنی تھی وہ کلمہ طیبہ کے نام لے کر قوم بنائی گئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہر شخص کے منہ پہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ. اور یہ لا الہ الا اللہ کے اندر وہ طاقت ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر وہ پاور ہے کہ وہ طاقت انسانوں کو، ٹوٹے ہوئے انسانوں کو جوڑ دیتی.
اور اگر اس چیز کو سمجھنا ہے تو مدینہ طیبہ کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس چیز کو سمجھنا ہے تو جزیرۃ العرب کا مطالعہ کیجئے، اس چیز کو سمجھنا ہے تو اس اسلامی دنیا کا مطالعہ کیجئے جو آدھی دنیا پہ حکمرانی کر رہی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس وقت جو امت کی ضرورت ہے، اس وقت جو اس ملک کی ضرورت ہے، وہ اس ملک کی ضرورت صرف اور صرف اگر ہے تو وہ اتحاد ہے، اور اتحاد اسلام کے پرچم تلے ہی آئے گا، اس کے علاوہ قسم خدا کی کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ اتحاد آئے گا دین سے وابستگی کے نتیجے میں، یہ اتحاد آئے گا مسجدوں سے وابستگی کے نتیجے میں، یہ اتحاد آئے گا اللہ کے فرامین سے وابستگی کے نتیجے میں، یہ اتحاد آئے گا علماء اور صلحاء سے محبت کے نتیجے میں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر امت کا اتحاد اتنا ضروری تھا، اتنا ضروری تھا، اتنا ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ وہ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، تو حجۃ الوداع کے موقع پہ جو بات فرما رہے ہیں، وہ بات جو فرما رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے فرما کے گئے ہیں، وہ انسانیت کا ایک چارٹر ہے، اقوام متحدہ کا ایک چارٹر ہے، اور وہ چارٹر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے کلکم من آدم وآدم من تراب، تم میں سے ہر ایک آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی، عربی کو عجمی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے، ولا للابیض علی الاسود، نہ گورے کو کالے پہ فضیلت حاصل۔ اور اگر فضیلت پانا چاہتے ہو الا بالتقوی، تو تقوی کے نتیجے میں تمہارے اندر فضیلت آئے گی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں اور بزرگوں، میں نے جو آپ کے سامنے روایت پڑھی، وہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں بڑی اہم ہے، اور باضابطہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات فرمانے کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب بھی بڑا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت پیدا کرنے کے لیے فرما رہے ہیں الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں بافضل، ایسی بات جو افضل ہو من درجۃ الصدقۃ من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، جو روزے سے افضل ہو، جو نماز سے افضل ہو، جو صدقات سے افضل ہو، اور فرماتے اصلاح ذات البین۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا ضرور عرض کیجئے اللہ کے رسول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپس کا اتفاق۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ آپس کا اتفاق آئے گا کیسے؟ تو آپس کے اتفاق کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو سید الطائفہ کہلاتے ہیں اور جو بڑے بڑے اکابرین کے بڑے بڑے علماء صلحاء اتقیاء کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں دو باتوں سے آپس میں اتفاق ہوگا۔ وہ دو باتیں اگر پیدا کر لی تو اتفاق ہی اتفاق ہے، اور اگر وہ دو صفات پیدا نہیں ہوئی تو انتشار ہی انتشار ہوگا۔ ایک بات فرماتے ہیں تواضع ہے، کیونکہ اختلافات جنم وہاں لیتے ہیں جہاں تکبر ہوتا ہے، اور تکبر کے نتیجے کے اندر مختلف قسم کی بے چینیاں جنم لیتی۔ فلاں صاحب نے میرا حق تو یہ تھا، میں اتنا بڑا مقام کا آدمی، مجھے انہوں نے دو کوڑی کی حیثیت نہیں دی، میں فلاں موقع پہ آیا انہوں نے مجھے نظر انداز کر دیا، میں نے فلاں بات کہی میری بات کی طرف التفات نہیں کیا، میں اسی میں کے گرد سارا نظام چل رہا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اتفاق کے لیے بنیادی چیز جو ضروری ہے وہ تواضع ہے، اور جب تواضع پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا تاریخ کے اندر ایسی ایسی باتیں دیکھتی ہیں، اور انسانوں اور قوموں کی تاریخ میں ایسے ایسے واقعات کہ جو واقعات نہ پہلے کسی نے دیکھے اور نہ بعد میں کوئی دکھا سکا۔ مثلا آپ سوچئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اونچا مقام، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اونچا مقام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اونچا مقام،
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اونچا مقام کہ باقاعدہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر فضائل صحابہ آپ پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا ان لوگوں کا بلند مقام. یہ سارے ایک طرف ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر تشکیل دے رہے ہیں اور اس لشکر کا ذمہ دار بنا رہے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک وقت گزرا ہے غلامی کا. اب آپ اندازہ فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ لشکر تشکیل دیا، اس کا سربراہ بنایا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے ماتحت ان کی سرکردگی میں کام کرنے کے لیے جن کو لوگوں کو مقرر فرمایا یہ خلفائے راشدین ہیں. تو وہ کون سی چیز تھی جس چیز نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو زمانے جاہلیت کے اندر آپس میں توڑ کے رکھا ہوا تھا، اور وہ کون سی چیز آ گئی جس نے ان کو آپس میں شیر و شکر کر دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جو عرب کے اندر اتنی نخوت تھی کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ اور سمجھتے نہیں تھے؟ اور ایک موقع آیا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سوچئے حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام جن کو خرید کے آزاد کیا گیا، ان کے لیے حضرت ابو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. وہ کون سی چیز تھی؟ ہم سوچیں، قسم خدا کی اپنی عقل لڑانے کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ان چیزوں کا تلاش کیجئے، قیامت تک کے حل موجود ہیں. لیکن نیک نیتی سے اتفاق کیجئے، نیک نیتی سے تواضع سے اتفاق کیجئے. اس طرح اتفاق نہ کیجئے جیسے کہ ان لوگوں نے کہا، یہودیوں کا طریقہ تھا، مشرکین کا طریقہ تھا. وہ کہا کرتے تھے تم ایسا کرو کہ صبح جا کر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لینا تو لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے، اور تم اس بیعت کرنے کا اعلان کر دینا پورے مدینہ طیبہ میں، اور شام کو کہنا کہ ہم کو کچھ نظر ہی نہیں آیا لہذا ہم کافر ہو گئے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ اتنے سمجھدار لوگ آ کر بیعت ہوئے متاثر ہو کر، اور شام کے اندر وہ بیعت توڑ دی، تو گویا اسلام میں کچھ رکھا ہی نہیں. یہ منافقین کا طریقہ ہے، یہ خبیثوں کا طریقہ ہے، یہ خبیث باطن کا طریقہ ہے، یہ بد چلوں کا طریقہ ہے، یہ بد نسل کا طریقہ ہے، یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے باغیوں کا طریقہ ہے. تو اتحاد کے لیے جو بنیادی چیز حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تواضع پیدا کر لے. جب تواضع پیدا ہو جائے گا، اور مقصود آخرت ہے، مقصود آخرت کی کامیابی ہے. اگر آپ کے سر پہ 100 من کا تاج رکھ دیا جائے لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ کی 2 کوڑی کی حیثیت نہیں ہے، تو آپ کے 200 من کا تاج جوتیاں مارنے کے قابل، آپ جوتیوں کے لائق بھی نہیں. اور اگر آپ معمولی لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ کی عظمت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں میں آپ کی عظمت ہے، تو آپ ہمارے سر کے تاج. تو جب یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تواضع کی، تو اتفاق کی پہلی سیڑھی عبور ہو جائے گی. پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتفاق کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ ایثار ہے، قربانی. حتیٰ کہ اگر ہم اس جملے کو اپنے گھریلو زندگی کے اندر بھی سوچیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. گھروں میں اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایثار کرتا ہے تو اتفاق پیدا ہوتا ہے. اور اگر دونوں اکڑ کے بیٹھے رہیں گے اتفاق قسم خدا کی پیدا نہیں ہو. اگر ایک دنیا دار کہتا ہے کہ اتفاق کے لیے گیو اینڈ ٹیک کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں بڑی دانش مندی کی بات ہے. اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تابع دار کہہ رہے ہیں کہ اتفاق کے لیے ایثار کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں مولویانہ باتیں. میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ وحی کے بغیر نہیں بولا،
کوئی جملہ اپنی طرف سے نہیں بولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی جن خطوط پر بنیادیں رکھی ہیں، جن خطوط پر اس امت کو کھڑا کیا ہے، اس معاشرے کو کھڑا کیا ہے، انہی خطوط پر واپس جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ انسانیت جتنی ترقی کر جائے، انسان جتنا ترقی کر جائے، انسانی افکار جتنی بھی ترقی کر جائیں، اللہ کے نظام تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ عورتوں کو ترقی دلا دی گئی، بہت ترقی ہو گئی، بہت ترقی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود 1400 سال پہلے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بول کے چلے گئے، اس کو دیکھیے اور موجودہ زمانے کی عورت کی ترقی کو دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا عورت پہلے سے زیادہ پستی کے اندر چلی گئی، عورت پہلے سے زیادہ ظلمت پہ چلی گئی، عورت پہلے سے زیادہ ذلت پہ چلی گئی، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کی اس عورت کو بلندیوں پر قابل بنا دیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اگر اتفاق کرنا ہے، اتحاد کرنا ہے، اس وقت اس ملک کی بھی ضرورت ہے، اس قوم کی بھی ضرورت ہے، اس امت محمدیہ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ در و دیوار پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، آئندہ آنے والی نسلیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں، کل حشر کے میدان کے اندر یاد رکھو، جس قوم سے بھی تعلق رکھتے ہو، جس نسل سے بھی تعلق رکھتے ہو، یہ آئندہ نسلیں تمہارا گریبان پکڑیں گی۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس امت کے اندر اختلاف مت پیدا کرو، اور امت میں اتفاق کی جتنی تدبیریں ہیں وہ تمام تدبیریں اوپری سطح سے لے کے نیچی سطح تک بروئے کار لائی جائیں۔ اس وقت بہت اہم ضرورت ہے، اور یہ اتفاق پیدا ہوگا دو شرطوں سے، ایک تواضع اور دوسرا ایثار۔ ہم تلاش کریں، اپنے قلوب کو ٹٹولیں، اور اگر ہمارے اندر یہ نہیں ہے تو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، اور بیعت ہونے کے بعد ان سے سبق لیں، تصوف کے سلوک اور منازل طے کریں، اور طے کرنے کے بعد پھر سمجھیں کہ آپ قیادت کے لائق ہیں، اور اگر آپ کے اندر یہ صفات نہیں ہیں تو آپ قیادت کے لائق نہیں ہیں۔ آپ جنگلیوں کے تو قائد ہو سکتے ہیں، امت مسلمہ کے قائد نہیں ہو سکتے۔ امت مسلمہ کے قائد کے اندر وہ تمام صفات ہونی چاہیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، جو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، جو صفات عمر بن عبدالعزیز میں تھی، جو صفات سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھی، جو صفات محمد بن قاسم میں تھی، جو صفات طارق بن زیاد میں تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اور وہ تمام چیزیں جس کے آپ اہل نہیں ہیں ان چیزوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیجئے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، 23 مارچ کا پیغام کیا ہے؟ قومیں خوشی کا دن مناتی ہیں اس وقت جب وہ قوم ہو، لیکن اگر پورا ملک، اس کی در و دیوار، اس کی صلاحیتیں پکار پکار کے کہہ رہی ہوں، میں ایک ملک ہوں، مجھے ایک قوم چاہیے، میں ایک ملک ہوں، مجھے ایک قوم چاہیے، مجھے ایک فکر کی جماعت چاہیے، مجھے ایک خیر خواہانہ جماعت چاہیے جس کے اندر اپنے مستقبل کا احساس ہو، جس کے اندر اپنی ماضی کے اوپر نگاہ ہو، جس کے اندر اپنے حال درست کرنے کی فکر ہو۔ اگر ہم نے اس پیغام کو سن لیا اور اس پیغام کو اپنے دامن سے لپیٹ لیا، اپنے دامن سے باندھ لیا، اور ہم نے اس پیغام کو عام کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے اور اپنے اکابرین کی لاشوں کو گرتا ہوا دیکھتے رہے اور گروہوں میں بٹتے رہے، تو یاد رکھیے یہ آگ ایسی آگ نہیں ہے کہ ہر ایک کے گھر پہ نہ پہنچے۔ قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں جب قومیں اپنے بے خواہ کو پہچانتی نہیں، جب قومیں اپنے محسنین کی حفاظت نہیں کر سکتی، تو پھر قوموں کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم سوچیں
اور سوچنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو متفق و متحد کر دے، اور اختلافات زبانی کلامی ہونے چاہیے، اختلافات کی انتہا قتل و غارت گری پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اختلافات زمانے میں رہیں، اختلافات کیجئے، دلائل کی بنیاد پہ کیجئے، خون کی بنیاد پہ مت کیجئے۔